बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सती और हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से। इस वक्त तवज्जो का मरकज़ है क्योंकि आए रोज़ एक नया स्कैंडल सामने आता है, क्योंकि वफाक में जब हुकूमत हो किसी और पार्टी की और AJK में या गिलगित बल्तिस्तान में कोई और हुकूमत हो तो डेफिनेटली ये खबरें आती रहती हैं, उधर से भी शिकायत, इधर से भी शिकायत। अब मामला चल पड़ा है जनाब के आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उनके लिए जो प्रोजेक्ट था तकरीबन $22 मिलियन का, उसमें बड़े लेवल की करप्शन जो है वो बेनकाब हुई है। और मैं वंस अगेन आमिर महबूब साहब को मैंने अपने शो में मदऊ किया है और आमिर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। आमिर साहब, एक तो ये बहुत बड़ा इशू है, साथ ही आजकल जो सरदार तनवीर इलियास हैं वो जब भी कोई बैठते हैं उनकी कोई ऐसी तस्वीर है, पहले तो वीडियोज़ आया करती थी, अब वीडियोज़ पे तो कंट्रोल है, अब ऑडियोज़ आ जाती हैं या कहीं कोई सहाफ़ी के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, कोई ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं, हर एक को राह का एजेंट बना देते हैं। और इस तरह की जो मसला है आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो हैं उनके लिए जो तकरीबन 6 अरब से ज़ायद का प्रोजेक्ट था, ये कैसे पकड़ा गया? इसमें बड़े नाम आ रहे हैं कि जनाब इसमें अली मिन गंडापुर, कोई पता नहीं आमर कियानी का नाम भी आ रहा है, पता नहीं किस शाह साहब का नाम आ रहा है। तो ज़रा इस पे ज़रा आवाम को बताइए कि वो कह रहा है। जी नवीद साहब, ये जो प्रोजेक्ट था बेसिकली ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का और कतर फाउंडेशन के इश्तराक से, और इसमें जो हमारी UN की डोनर एजेंसीज थी वो मावनत कर रही थी। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के सर्वे के मुताबिक 2020 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में 2,16,000 ऐसे चिल्ड्रंस थे जो स्कूल नहीं जा रहे थे या उनके पास वो वसाइल नहीं थे उन्हें स्कूल पहुंचा के आज़ाद कश्मीर में तालीमी इनकलाब और आज़ाद कश्मीर के लिटरेसी रेट को बेहतर करना जो है वो मकसद था। और इसके हवाले से ये 2003 में शुरू होना था, 2020 में शुरू होना था और 2024 में ख़त्म होना था। लेकिन ये बदकिस्मती है कि मई 2020 शुरू होने से लेके आज फरवरी 2023 तक 2 माह 10 महीने के अंदर जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो आगाज़ नहीं कर सका। और इसकी जो असल वजह थी वो आज़ाद कश्मीर का जो अशराफिया था, आज़ाद कश्मीर के जो ब्यूरोक्रेट्स थे, आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान हैं वो इसमें अपना हिस्सा वसूल करना चाहते थे। बदकिस्मती नवीद साहब, इसमें सबसे बड़ी ये है कि जो दुनिया है, जो कतर फाउंडेशन वाले हैं, जो इस्लामिक बैंक वाले हैं, जो इंटरनेशनल जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जो डोनर एजेंसीज़ हैं जो मावनत कर रही थी, यूनिसेफ, UNESCO, WHO, और वो लोग हमारे बच्चों के हवाले से किस अंदाज से सोच रहे हैं और उनके लिए अरबों रुपए जो हैं वो मुख्तस करके हमारे बच्चों को मुस्तकबिल को संवारने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। और इधर जो हमारे लोग हैं वो उस जो एक सॉफ्ट लोन था या इमदाद थी उसमें से भी ये अपना हिस्सा वसूल करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि 2 एजेंसी शार्ट लिस्ट हुई, एक का नाम था अलाइट और दूसरे का नाम था रैपिड। और पहले नंबर पे अलाइट आई, दूसरे नंबर पे रैपिड आई। और उस वक्त अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो ये चाहते थे और उनके कुछ लोग आज़ाद कश्मीर के वज़रा और कुछ ब्यूरोक्रेट्स ये चाहते थे कि अलाइट को ना मिले। और उसके लिए उन्हें NOC की शर्त रखी गई, 30 दिन में NOC नहीं वो ला सके तो उनको कैंसिल करके रैपिड को इन्होंने आगे कर दिया। और रैपिड क्योंकि अशराफिया और ये जो पैसे खाने वाले, ये जो अपना हिस्सा वसूल लूट मार करना, हड़प करने वालों का कि NGO थी उस वक्त, तो उसे इन्होंने वो किया। लेकिन इत्तेफाक ये देखिए कि उसके बाद जो है दोबारा अलाइट की एंट्री डाली गई। अलाइट की एंट्री डाल के उन्हें 2 साल तक रैपिड को पीछे लगाई रखा गया और 2 साल बाद जो है अलाइट को एंटर करके अलाइट को NOC दे दिया गया। और NOC देने के लिए भी कल जिन सेक्रेटरी साहब का तबादला हुआ है उन्हें पहले भी सेक्रेटरी लगा के वो किया गया, क्योंकि सेक्रेटरी सोशल जो वेलफेयर हैं उन्होंने वो NOC देने से इनकार कर दिया था। और कल ये बदकिस्मती उसमें ये जो पेशरफ्त हुई कि वो एक ये कहते रहे हैं कि इनके जो फ्रंट मैन थे कुछ हुकूमत के लोगों के सवाबदीदी ओहदों पे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ वज़रा, ये वज़रा की भी लड़ाई थी। एक तरफ जो हैं अली मीन गंडापुर साहब वज़ीर आज़म और बाज़ वज़रा, बाज़ ब्यूरोक्रेट से, दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर तालीम हैं दीवाल खान चुगताई, उनके साथ एक ब्यूरोक्रेट्स का ग्रुप था और वो लगे हुए थे। और वो 2-3 बार वज़ीर आज़म ने उन्हें, आपने सुना होगा कि वज़ीर
اعظم انہیں کہہ رہے تھے کہ دیوان صاحب کی وزارت ہی تبدیل کر دیں گے. تو بیسکلی یہ تھا. لیکن اینی وے بعد میں یہ ہوا کہ جب الائٹ دیکھا انہوں نے کہ جی ریپڈ کو نہیں مل سکتا, الائٹ کو مل سکتا ہے, تو کیونکہ دونوں فری کین کے ساتھ, یہ دونوں این جی اوز کے ساتھ ڈیل میں تھے, تو دونوں سے آفرز لے رہے تھے. ایک موقع پہ انہوں نے ان سے 20 کروڑ پہ مانگے اور 20 کروڑ پہ ایڈوانس مانگے. تو انہوں نے کہا ابھی یہ ایڈوانس تو نہیں دیے جا سکتے لیکن ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس, آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں دیں گے اور دوسری جو این جی او ہے وہ پیسے اٹھا کے پھر رہی ہے, تو ہمیں تو وہ سوٹ کرتی ہے. خیر بعد میں یہ ہوا کہ یہ جتنے لوگ ریپڈ کے حمایتی تھے یہ سارے آہستہ آہستہ جو ہے وہ الائٹ کے حمایتی ہو گئے, اور وہی ڈیل ریپڈ والوں نے کہا کہ الائٹ والوں نے کہا کہ جو ڈیل آپ کو ریپڈ دے رہا ہے وہ جو ہے وہ دے دیں. اب اس میں ایک شخصیت تھی رزاق ندیم صاحب, جو سیکٹری تعلیم تھے آزاد کشمیر کے, جنہیں پرسوں رات کو بہت لیٹ آورز میں تبدیل کیا گیا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں این جی اوز جو ہیں وہ گوسٹ ہیں, ان کا کوئی نہیں ہے. اب وہ انہوں نے ایم او یو ہونا تھا 3 دن پہلے, تو ایم او یو سائن کرنے سے بھی انہوں نے انکار کیا. لیکن اتفاق سے یہ ہوا کہ ریپڈ والے ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ہائی کورٹ سے انہوں نے 40 دن کا اسٹے اٹھا کے لے آئے. اور جس دن سرینا ہوٹل میں ایم او یو سائن ہونا تھا اسی دن صبح 10-11 بجے ان کے خلاف حکم امتناعی اسٹے آرڈر جاری ہو گیا, جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ ایک بار پھر جو ہے سوالیہ نشان بن گیا. لیکن یہ جو بڑی افسوسناک بات ہے کہ یہ دونوں جو ایجنسیز ہیں ان کے لیے, تو وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب جو گڈ گورننس, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی بڑے ایماندار ہیں اور کسی قسم کی کسی بات میں ملوث, یہ سارا کوئی ان کے شیلٹر کے نیچے اور ان کی چھتری کے نیچے اور ان کے ارد گرد ایسے لوگ جن کی وہ بات 100% مانتے ہیں ان کی موجودگی میں ہو رہا تھا. انہوں نے سیکٹری جو تعلیم تھے سردار رزاق ندیم, شہید رزاق علی خان نام ہے, رزاق ندیم کے نام سے وہ مشہور ہیں, انہیں بلایا اور انہیں کہا جی کہ آپ یہ کریں الائٹ کو دے ہی دے. جب اس سے پہلے علی مین گنڈا پور صاحب کی اور وزیر اعظم کی بھی اس ایشو پہ ایک بار تلخی ہوئی تھی, کچھ 2-4-5 دن پہلے کے ہفتے کے پہلے کی بات ہے. تو انہیں بلایا تو انہوں نے کہا میں تو یہ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا جی آپ نہیں کریں گے تو یہ کیسے ہوگا. انہوں نے کہا جی میں نے ویسے اسٹے لیا ہوا ہے تو میں اپنا اسٹے ختم کرا دیتا ہوں اپنے تبادلے پہ, تو آپ کو جو یہ کام کرتا ہے آپ اس کو لگا لیں. تو انہوں نے پھر انہی سیکٹری صاحب کو لگا دیا جنہوں نے اس این جی او کو این او سی لگا دیا تھا, اور یہ کہا گیا کہ جی وہ اب یہ جو ہے وہ سارا کچھ ون ونڈو ہو جائے گا اور وہی اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوں گے اور وہی ہوں گے, تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا. اب معاملہ کیونکہ سب جوڈس ہے, اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن افسوسناک بات نوید صاحب یہ ہے کہ دنیا ہمارے بچوں کے حوالے سے کیسے سوچتی ہے اور ہم اپنے بچوں کے حوالے سے کیسے سوچتے ہیں. اور ایک ایسا پروجیکٹ, ایک نوبل پروجیکٹ جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکتے تھے, جسے 3 سال پہلے شروع ہونا تھا, تو 3 سال گزر گئے اور اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے ہم نے اپنے پاؤ گوشت کے لیے ہمارے بیوروکریٹس نے, ہمارے وزراء نے اپنے وہ کیا. اور اس میں ایک وزیر کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں, ان کے کنسٹرکشن کمپنی ہے, تو لائٹ کے ساتھ جب ڈیل ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ جی 80 اسکول بنانے تھے نوید صاحب اس میں. انہوں نے کہا کہ 80 اسکولوں کے کنسٹرکشن کا ٹھیکہ ہمیں دے دیں اور اس کی جو سپلائیز ہیں 6 ارب روپے کی اور تو اس میں وہ کر دیں, کیونکہ اس میں فوڈ بھی تھا, بچوں کو یونیفارم بھی تھا, کتابیں بھی تھی اور شاید چھوٹا موٹا اسٹیپن بھی تھا ان کے والدین کے لیے. تو ہر چیز میں, ہر مد میں اپنا حصہ وصول کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ, اور ایک نوبل پروجیکٹ کو انہوں نے وہ کر دیا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جب یہ 6 ارب کا پروجیکٹ ختم ہو جائے گا یا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور قطر والے اور یہ جو ڈونر ایجنسیز ہیں یہ ساری بھاگ جائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہ کشمیری اور پاکستانی کیسے ہیں کہ ہم ان کے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن یہ اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچتے. اور 6 ارب روپے کا یہ بہت بڑا نقصان ہونے کا احتمال پیدا ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آزاد کشمیر میں کوئی اسے دیکھنے والا ہے, اگر آزاد کشمیر میں کوئی احتساب کا عمل ہو سکتا ہے, اگر آزاد کشمیر میں کسی کے ارد گرد شکنجا ڈالا جا سکتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی صرف ایک کیس کو ایگزامپل بنائیں اور اسی کیس کی الف سے لے کے یہ تک انکوائری کریں. اسی کیس میں جو لوگ ملوث ہیں, چاہے اس میں کوئی بیوروکریٹ ہے, چاہے کوئی اسپیشل اسسٹنٹ ہے, چاہے کوئی وزیر اعظم ہے, چاہے کوئی وفاقی وزیر امور کشمیر ہے, چاہے کوئی سیکٹری ہے, چاہے کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر ہے, چاہے کوئی وہ اور اس کا وہ ہے, تو جتنے اس میں لوگ ملوث ہیں اگر انہیں نشان عبرت نہ بنایا گیا تو آزاد کشمیر میں کرپشن کا یہ جو چشمہ ہے اسے کبھی نہیں روکا جا سکتا. اور یہ لوگ جو ہیں اور ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ مستفید ہوتی رہیں گی, اور ہمارے جو بچے ہیں نوید صاحب وہ ہمیشہ جو ہیں وہ اسکول سے باہر رہ کے ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے, اور یہ بڑا ہی افسوسناک امر ہے. بالکل جی, ایک بہت بڑی یہ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ صرف اے جے کے لیے اگر ہم دیکھیں 2,16,000 بچوں کا آؤٹ آف اسکول, پہلے تو یہ اسٹیٹ کی جو فیلئر ہے,
پہلے تو وہ فیلئر ہے، اس کے بعد 3 سال سے باہر سے ڈونرز نے اگر پیسے دیے اور وہ بھی ہم اس سے بھی پیسہ کھانے کے چکر میں، تو اٹ مینس کہ ہم اس میں سیریس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیں، بلکہ ہم ان بچوں کے یعنی آنے والے پیسوں سے بھی ہم کھانا چاہ رہے ہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس میں ہمارے ہاں جو عدلیہ وہاں کی یا صدر کوئی سو موٹو لے لیں کہ وہ کہہ دیں جناب یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جب آپ ہمارے سارے کے سارے اسٹیک ہولڈر فیڈرل منسٹر انوالو ہو جاتے ہیں اور بات اربوں روپے کی ہو تو پھر تو ظاہر ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے. تو بہت شکریہ عامر صاحب. خواتین حضرات اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اپنا موقع خیال رکھیے اور اگلی ایک سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے.